إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. تمام قسم کی تعریف کبریائی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کی ولایت و زیبا ہے جس نے اس ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، ہماری ضرورتوں کے واسطے ہر ایک چیز کو مہیا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا اور ہمیں مسلمان بنایا۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصاً امام کائنات امام الانبیاء افضل البشر خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 کی تلاوت آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پس تم میں سے جو آدمی اس مہینے کا روزہ پائے، اس مہینے کو پائے، اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بس تم میں سے جو بیمار ہو یا جو سفر کی حالت میں ہو وہ دوسرے دن اس روزے کو پورا کر سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہے اور کوئی سفر میں ہے تو بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی کیسا ہی سفر میں کیوں نہ ہو، سفر میں جس چیز کی رخصت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے اس رخصت کو قبول کرنا ہی اطاعت اور فرمانبرداری ہے۔ آدمی کتنا ہی ہٹا کٹا اور آدمی یہ سوچے کہ میں سفر کی حالت میں روزہ رکھ سکتا ہوں، میرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں،
گو کہ اس کے پاس میں جواز کا راستہ ہے، لیکن بہتر اور اطاعت و فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ سفر میں بہت ساری مشکلات اور پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ کبھی انسان آسانی کی حالت میں ہوتا ہے لیکن اچانک سفر کی حالت میں پریشان ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پریشانی اور دقت پیش آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شریعت اسلامیہ نے اس کی آسانی کا خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لو اور سفر کی حالت میں روزے مت رکھو۔ ہاں، یہ کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ گزر جائے تو پہلی ہی فرصت میں آپ روزے رکھ لو۔ یا اسی طریقے سے جن آدمیوں کے پاس میں جو عذر ہے اور جن عذر کی وجہ سے انہوں نے روزہ چھوڑ دیا ہے، تو رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے فوراً بعد اس کو چاہیے کہ اس روزے کو پورا کر لے، اس لیے کہ یہ فرض روزہ ہے۔ اللہ نہ کرے کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، انسان کو چاہیے کہ جیسے ہی موقع ملے فوراً اس فرض کو پورا کر لے، اس میں ذرہ برابر بھی ڈیلے نہ کرے، اس میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کرے۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ روزہ رکھوا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ میں کوئی تنگی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کوئی پریشانی میں نہیں رکھنا چاہتا، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ میں آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رمضان مبارک کا مہینہ یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، روزہ رکھنا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، ہمارے لیے آسانی ہے۔ ہاں، کہیں کہیں دشواری اور پریشانی ہے تو شریعت اسلامیہ نے باقاعدہ اس کی رخصت دی ہے، اس رخصت کو قبول کی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ دیکھیے، نیکی اور اچھائی کی توفیق صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس مہینے کو پاتے ہیں، لیکن اس مہینے کو پانے کے باوجود بھی نیکیوں اور خیر و بھلائی سے اپنے آپ کو بہت پیچھے کر لیتے ہیں۔ معاملہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خیر و بھلائی کے معاملے میں پیچھے کر لیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو توفیق ہی نہیں دی ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس مہینے کو پایا اور حتی الامکان ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کرتے ہوئے روزے رکھے۔ دنیا کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اچھائی کی توفیق نہیں ملی۔ یہ دنیا یہ کیا ہے؟ یہ دنیا سمجھ لیجیے کہ ایک دھوکہ کی چیز ہے جو آپ کو دھوکے میں مبتلا کر کے رکھا ہوا ہے، ورنہ دراصل حقیقی کامیابی تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آخرت کی تیاری کر لے، اور عقل مند وہی آدمی ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے آگے کھڑے ہونے سے اپنے آپ کو ڈرا لیتا ہے۔ یہ اصل کامیابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے، آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رکعت الفجر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت یہ دنیا میں اور دنیا کے اندر میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان ساری کی ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اب دنیا کے اندر میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر میں کروڑوں لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کروڑ پتی ہوں گے، اربوں پتی، خربوں پتی ہوں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بہت کامیاب ہوں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو بہت مشہور اور نامور لوگ ہوں گے، اور اس دنیا کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ہوں گی، لیکن ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کو ایکسیپٹ اور قبول کرتے ہوئے فجر کے لیے اٹھتا ہے
اور اٹھ کر کے نماز کی تیاری کرتا ہے، 2 رکعت سنت پڑھتا ہے، یہ آدمی دنیا اور دنیا کے اندر میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس سے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھے، سنت پڑھے۔ اب آپ سمجھ لیجئے کہ کیا آیا وہ آدمی خوش نصیب ہے یا وہ خوش نصیب ہے جس سے 2 رکعت فجر کی سنت پڑھی۔ 2 رکعت سنت بہت ہی معمولی ہے، اور اس سنت کے بارے میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو اتنی جلدی ادا کیا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا سورہ فاتحہ پڑھی بھی کہ نہیں پڑھی۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اس 2 رکعت سنت کو بہت ہلکی پڑھا کرتے تھے۔ اتنی ہلکی پڑھنے کے باوجود اور اتنی ہلکی نماز پڑھنے کے باوجود بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ رکعات الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی یہ 2 رکعت سنت جو بہت ہی معمولی ہے، جو بہت ہی ہلکی ہے، کوئی لمبی صورت نہیں ہے، کوئی لمبا قیام نہیں ہے، کوئی لمبا وقت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیے دنیا میں اور دنیا کے اندر میں جتنی ساری چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کے لیے تو بہتر ہے۔ اللہ نے نیکی اور بھلائی کی توفیق دی نا، کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو فجر کی سنت نہیں پڑھ سکتے، اور کتنے ایسے ہیں جو اٹھ کر کے فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں۔ تو وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے؟ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دنیا کے اندر میں سب سے بہتر اور سب سے خوش نصیب آدمی وہ ہے کہ جس سے 2 رکعت سنت نہیں پڑھی ہے۔ سب سے خوش نصیب آدمی وہ آدمی خوش نصیب نہیں ہے جو جس پر دنیا لاد دی گئی ہو، جس نے دنیا کو اپنے لیے سنوار لیا ہو، بلکہ وہ آدمی سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جس نے آخرت کے لیے اپنے آپ کو سنوار لیا ہو، فجر کی 2 رکعت سنتوں کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کو قبول کرنے کے ذریعے سے۔ اس معنوں میں ہم لوگ الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں قیام کی توفیق دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور بھی بہت ساری بھلائیوں کو سمیٹنے کی توفیق دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو قائم رکھیں اور اس کو قائم رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ گئے۔ معاملہ یہ نہیں ہے، حقیقت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی نیکی کو کر لیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ آپ نیکی پر ہمیشہ قائم رہیے، نیکی کی توفیق دے کر کے یہ اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کو صرف 1 مہینہ کے لیے توفیق دے اور باقی مہینے کو آپ چھوڑ دیجیے۔ اگر آپ باقی مہینے میں نیکی کو نہیں کرتے تو آپ اپنا گریبان جھانکیے کہ ہم نے مذاق بنایا ہے، ہم نے اطاعت و فرمانبرداری کی دھجیاں بکھیری ہیں، ہم نے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے توفیقات کو ٹھکرا دیا ہے، صرف 1 مہینہ میں ہم نے گریہ وزاری کیے، نماز پڑھی، روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، نیکیاں اور بھلائیاں کی، لیکن باقی ایام میں ہم نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا۔ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہمیں نماز کی ضرورت ہے، نہ ہمیں قرآن تلاوت کی تلاوت قرآن کی ضرورت ہے، نہ ہمیں صدقات و خیرات کی ضرورت ہے، اور نہ کسی اور بھلائیوں کو سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ بس جو کچھ تھا اسے رمضان مبارک کے مہینے میں، اس کے علاوہ ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہم گویا کہ چاہتے ہیں۔ ایک حدیث سنیے، رمضان مبارک کے مہینے میں آپ نے اکثر اور بیشتر حدیثوں کو آپ نے سنا ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو افطار کے وقت ہے، جبکہ ایک خوشی اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔
دھیان سے سنیے گا، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک خوشی تو اس وقت ہے جب وہ افطار کے وقت افطار میں کرے گا، اور دوسرا وہ وقت ہوگا کہ جب وہ اپنے رب العالمین سے ملاقات کرے گا. اس سے اس کو دیکھیے کہ آپ نے الحمدللہ روزہ رکھا ہوا، 8 بج گئے 9 بج گئے، آپ کو بہت گرمی لگ رہی ہے، آپ اپنے دکان میں ہیں، آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، بزی ہیں، 12 بج گئے، کبھی دھوپ تپش. اس وقت جس وقت ہم لوگ 42-43 ڈگری کی گرمی برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الاشد والحار من فیہ جہنم، کہ سخت جو گرمی ہوتی ہے اور جو سردی ہوتی ہے یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم سال میں 2 مرتبہ سانس لیتا ہے. ایک مرتبہ جب سانس اندر لیتا ہے تو ٹھنڈی ہو جاتی ہے، ٹھنڈ کا موسم آ جاتا ہے، اور جب جہنم سانس کو باہر پھینکتی ہے تو گرمی ہو جاتی ہے. اس کڑی دھوپ میں بھی اور اس چلچلاتی گرمی میں بھی ہم نے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کی. اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات ہو سکتی ہے؟ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، 12 بج گئے، اب آپ کا گلا سوکھ رہا ہے، بہت زور آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ گھڑی کے وقت میں گھڑی میں دیکھتے ہیں 6 گھنٹے باقی ہیں، اور 6 گھنٹے باقی، اور 7 گھنٹے باقی. بس دیکھا گھڑی آپ نے، 6 گھنٹے باقی ہے، 7 گھنٹے باقی ہے، اپنے آپ کو تسلی دی ہے. پھر 3 بجے 4 بجے پھر بہت زیادہ آپ کو بالکل منہ سوکھ رہا ہے، زبان سے کچھ کہنے کی طاقت نہیں مل پا رہی. آپ گھڑی کی طرف دیکھتے ہو، ارے 3 گھنٹہ باقی ہے اور 2 گھنٹہ باقی ہے. 5 بج جاتے ہیں، اب آپ کے پاس میں چلنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہے، آپ کو اٹھنے کی طاقت نہیں ہو رہی ہے، آپ کی آنکھ نہیں کھل رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، پھر بھی آپ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں، گراہک سے کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں، سارا معاملہ چل رہا ہے، گھر کے لیے سامان لا رہے ہیں، بچوں کے لیے اور بھی سامان لا رہے ہیں، جو ضروریات زندگی ہے پوری کر رہے ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اب جیسے ہی افطار کا وقت ہوا، آپ نے وضو کر کے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہو کر کے بیٹھ گئے، اور اللہ اکبر کی صدا آئی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہوا، آپ نے کھجور کھایا، پانی پیا، الحمدللہ. کتنی خوشی ہوئی آپ کو، کتنی خوشی ہوئی کہ جس 12 بجے آپ پانی سوچ رہے تھے کہ پانی ملے، تھوڑا سا پانی، ایک قطرہ ملے، آپ اس پانی کے ذائقوں کو چکھنے کے لیے تھوڑا کلی ذرا بھر تھوڑا سا اور زیادہ کرتے، پانی اپنے اوپر میں چھڑکتے، اپنے سر پہ چھڑکتے، اپنے منہ پہ لگاتے، پانی کا ذائقہ تھوڑا سا لینے کے لیے آپ کو. وہی افطار کے وقت میں جب آپ پانی کا گھونٹ اپنے اندر میں لے لیتے ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اتنی سختی برداشت کی ہم نے، اتنی بھوک برداشت کی ہم نے، اتنی پیاس ہم نے برداشت کی، لیکن اللہ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ ہم نے روزہ نہیں توڑا، ہم نے اس کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لی. تو الحمدللہ آپ کو افطار کے وقت میں خوشی ملتی ہے کہ ہم نے اطاعت و فرما برداری قبول کر کے روزے کو مکمل کریں. بے عین نہیں، یہی معاملہ ہماری زندگی کا ہے. ہماری زندگی کی اس دھوپ چھاؤں میں، اس پریشانی کے عالم میں، اس قسم پرسی کے عالم میں، اس حالات کی خرابی کے باوجود بھی ہم نے کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا دامن نہیں چھوڑا. ہم نے کبھی بھی اللہ رب العالمین کے احکام کو پسی پشت نہیں ڈال دیا. ہمیشہ یہی خیال کرتے رہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہے، بس تھوڑی دن کی زندگی ہے. جس وقت آپ کو 12 بجے 3 بجے بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، آپ گھڑی کے وقت میں گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ 2 گھنٹہ باقی ہے، 3 گھنٹہ باقی ہے. اسی طریقے سے دنیا کی زندگی میں آپ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی طرف دیکھتے ہیں کہ اے اللہ، بس میری زندگی کی دوڑ تیرے ہاتھ میں، میری زندگی کی دوڑ تیرے ہاتھ میں. کتنے سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، اے اللہ جتنی میری زندگی ہے، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے کہ میں پوری زندگی تیری اطاعت و فرما برداری میں لگا دوں. جس طریقے سے آپ نے روزہ رکھ کر کے بھی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو نہیں چھوڑا، جس طریقے سے روزہ رکھ کر بھی آپ نے خواہش نفسانی کے پیچھے نہیں بھاگے، جس طرح سے روزہ رکھ کے بھی آپ نے سب کے حقوق کو ادا کیے، اسی طریقے سے اس دنیا کی زندگی کو سمجھ لیجیے.
آپ گھڑی کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب کتنا جلدی ہو آپ افطاری کر لیں، کتنا جلدی ہو. تو اسی طریقے سے یہ دنیا کی زندگی میں مومن اپنے اللہ رب العالمین کی طرف دیکھتا ہے، امید کی نظر سے دیکھتا ہے کہ اے اللہ کب تیرا بلاوا آئے، کہ کب میں تجھ سے ملاقات کروں، کب تجھ سے ملاقات کروں تو مجھے ملاقات کی خوشی حاصل ہو. جس طریقے سے افطار کے وقت میں خوشی حاصل ہوتی ہے، اسی طریقے سے ایک مومن اللہ رب العالمین کی طرف دیکھتا رہتا ہے کہ کب وقت ہو، کب اللہ کا بلاوا ہو، کب میں اپنے اللہ سے ملاقات کروں اور کب میں خوش ہو جاؤں. روزہ ہمیں اس بات کی سیکھ دیتا ہے، اس بات کی تعلیم دیتا ہے. روزہ رکھ کر کے بھی آپ نے اطاعت و فرما برداری کا درس نہیں حاصل کیا. روزہ رکھ کے بھی آپ نے اللہ کی طرف دیکھا نہیں کہ اللہ میرا کب بلاوا آ جائے. روزہ رکھ کے بھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اے اللہ میری زندگی طویل نہ ہو جائے تاکہ میں اور زیادہ پریشانی کو برداشت کر سکوں. آپ کو بولا جائے 6 بجے کے افطاری کا وقت ہے، آپ کو 7 بجے کے افطاری کا وقت بولا جائے تو کتنی پریشانی ہوگی، آپ کتنی تکلیف ہوگی آپ کو. اسی طرح سے معاملہ مومن کا بھی ہے. مومن نہیں چاہتا کہ دنیا کی زندگی میں رہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے. اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کے اندر میں، جب ایک بندہ اللہ رب العالمین سے ملے گا قیامت کے دن میں تو اللہ اس سے پوچھے گا کم لبثتم، تم دنیا میں کتنے دن تک تھے، کتنے دن تک دنیا میں تھے؟ تو کہے گا کہ اللہ میں دنیا میں 1 دن تھا، 1 دن تھا یا 1 دن سے کم میں تھا. 1 دن ہم نے 60 سال گزارے، 70 سال گزارے، ہماری زندگی کی جتنی سال تھی، جتنے ہماری زندگی میں برس تھے، ہم نے 1 ہی دن گزارا یا 1 دن سے کم بھی گزارا. وہ کہے گا اللہ فصل آج دن پوچھ لیجیے، جو کاؤنٹنگ کرتے تھے، جو گنتے تھے، جو شمار کرتے تھے، ان سے پوچھ لیجیے. تو اللہ فرمائے گا کہ ہاں اب تم نے صحیح عدد بتلایا، اب بھی تو نے واقعی حقیقت کا اظہار کیا. تو دنیا کی زندگی میں اتنے دن کے لیے ہی آیا تھا، 1 دن کے لیے ہی آیا تھا. اب اس 1 دن کی زندگی کو تو نے اگر اچھا فائدہ کمایا، اچھی تجارت کی اور اچھا بزنس کرنے کے بعد تو نے اللہ سے ملاقات کی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے کہ تو جانتا تھا کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو نے اس کو لمبا سمجھا. اس کو تو ہماری دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی، کب اللہ رب العالمین کا بلاوا آ جائے کوئی نہیں جانتا. لیکن ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والا ہمیشہ ٹکڑی باندھ کر کے اللہ کی طرف، اللہ کے بلاوے کی طرف دیکھتا ہے کہ کب میں اپنے اللہ رب العالمین کی طرف جاؤں اور اب ملاقات کروں اور خوشی حاصل کروں. لیکن کیسے ہوگا؟ اس وقت ہوگا جب ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری قبول کریں گے. اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ کافر لوگ، مومن جو ہے کافر لوگ، یہ موت سے بھاگتے تھے یہ لوگ. حالانکہ یہ لوگ جنت کی آرزو کرتے تھے کہ جنت ہمیں ملے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جنت کی آرزو کرتے ہو تو موت کی تمنا کرو. لیکن وہ موت بھاگتے تھے اور اپنے لیے یہ سمجھتے تھے کہ ان کو 1000 سال مل جائے. تمنا کرتے تھے، 1000 سال کی تمنا کرتے تھے کہ ایک آدمی 1000 سال تک جیے. تو یہ چند باتیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے. بہت سارے بھائی ہمارے ایسے ہیں کہ جو جیسے ہی رمضان مبارک کا مہینہ گزرا ایک رمضانی مسلمان کی طرح اپنے آپ کو بلیو کرتے، بالکل رمضانی مسلمان کی طرح. رمضان مبارک کا مہینہ تھا، الحمدللہ سارا سب کچھ کیا. کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہو اور اس پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ. یہ اصل ایمان ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں اور آپ کو استقامت اور ڈٹ جانے کا درس تعلیم دیتا ہے. اگر ہمارے قدم پیچھے ہو گئے تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے رمضان مبارک کے مہینے کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ نماز پڑھتا تھا، قیام اللیل کرتا تھا، لیکن اس نے چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ عبادت سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جس میں دوام ہو اور ہمیشگی والا معاملہ ہو. آپ عبادت تھوڑی کریں لیکن ہمیشہ کریں اور اللہ رب العالمین کی رضا اور کی خوشنودی کے لیے کریں. عبادت آپ نے 1 مہینے بجا لایا، اس کے بعد آپ نے چھوڑ دیا. ابھی آپ دیکھ لیجیے رمضان مبارک کا آخری عشرہ جیسے داخل ہوا اب لوگوں کی بھیڑ مسجد سے آہستہ آہستہ کم ہو رہی. شب قدر میں تو الحمدللہ تھوڑا بہت دکھنے میں آیا، لیکن بقیہ ایام میں، بقیہ دنوں میں، بقیہ راتوں میں 2 صف، اسی ادارے کی باتیں، 2 صف، 2.5 صف، 3 صف.
جہاں پورا کا پوری کی پوری مسجد بھر جاتی تھی، وہاں پہ 2 صف 3 صف. کہاں گئے وہ مصلی؟ کہاں گئے وہ نمازی؟ قیام اللیل کرنے والے وہ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ اندازہ لگا لیجیے کہاں گئے تھے وہ؟ ان کا جوش اور خروش کہاں چلا گیا تھا؟ ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کیا ان کی بخشش ہو گئی؟ کیا ان کی مغفرت ہو گئی اس لیے وہ چلے گئے؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ اب رمضان مبارک کا آخری عشرہ آیا تو لوگوں کی آہستہ آہستہ بھیڑ کم ہونی شروع ہو گئی. اب ایک رمضانی مسلمان کی طرح دیکھیے، ابھی سیلون میں لائن لگا رہے ہیں. ابھی کل کی بات ہے، کل یہ آخری عشرہ تھا، آخری عشرے کی آخری رات تھی. لوگوں کو اس بات کے لیے اللہ رب العالمین سے گریہ بازاری کرنی چاہیے تھی، پروردگار میں نے جو کچھ بھی عبادت کی ٹوٹی پھوٹی جو تو نے مجھے توفیق دی، اللہ تو میری عبادت کو قبول کر لے. میں نے تیری رضا کے لیے، میں نے تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا، میں نے تیرے حکم کی اطاعت و فرما برداری کو بجا لاتے ہوئے کیا تھا. اے اللہ میری اطاعت و فرما برداری کو قبول کر لے، اے اللہ میری نیکیوں کو قبول فرما لے. یہ ساری دعا کرنے کے باوجود گریہ بازاری کرنی تھی تو اب کہاں سیلون میں لائن لگا رہے. میں 1:30 بجے آؤں گا، میں 1 بجے آؤں گا، میں 2 بجے آؤں گا، میں آپ کو فون کروں گا. یہ سارا معاملہ چل رہا بجائے اس کے کہ اللہ رب العالمین کے آگے گریہ بازاری کرتے ہیں. وہاں پہ سیلون میں بات چل رہی ہے. کس کے لیے؟ تو بال کٹنگ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ تو ہیئر ڈائنگ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ تو شیونگ کرنے کے لیے. کس کے لیے؟ تو کٹ بنانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، تاکہ خوبصورت لگے. اسی وجہ سے رمضان مبارک کا مہینہ آیا تھا، اسی وجہ سے ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری قبول کی تھی. اب دیکھیے جیسے یہ آخری ایام چل رہے ہیں، دکانوں میں دیکھ لیجیے، دکانیں 2 بجے تک کھلی ہوئی، 3 بجے تک کھلی ہوئی دکانیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے. لوگوں کو افسوس ہو رہا ہے، افسوس جو سائز نہیں مل رہی ہے، چھوٹا ہو جا رہا، بڑا ہو جا رہا ہے، بہت دام کا مل رہا ہوگا، اتنی افسوس ہو رہا لوگوں کو. پسند آنے کے باوجود بھی کپڑا صحیح سے نہیں مل پا رہا. افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت و فرما برداری قبول کی کہ نہیں کی. افسوس اس بات کی نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کے لیے جو عبادت کیا تو اللہ نے ہماری عبادتوں کو قبول کیا کہ نہیں کیا. افسوس اس بات کا ذرہ برابر بھی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو بخش دیا کہ نہیں کیا. یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں تھا. ہمارے اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں راتوں کو رویا کرتے تھے، پوری رات رویا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین سے گریہ بازاری کرتے تھے کہ اللہ میری ایک بھی نیکی قبول کر لے تو میری لیے نجات کا باعث بن سکتا ہے. ایک نیکی، صرف ایک نیکی، اللہ تو میری ایک نیکی قبول کر. اس کے لیے گریہ بازاری کیا کرتے تھے. اور ہمارا یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ بحیثیت مسلمان ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون سا فریضہ کو انجام دیں؟ یہ رمضانی مسلمان کی طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے؟ جو خطبے میں آپ کے سامنے پڑھا گیا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اللہ نے آپ کو توفیق دی، اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی. تو جب اللہ نے آپ کو نیکی کی توفیق دی ہے تو نیکی کی توفیق حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بازاروں کی زینت بنیں. نیکی کو قبول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے سیلون دکان میں لائن لگائیں. نیکی کو حاصل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس طریقے سے جیسے رمضان مبارک کا مہینہ گزرے پھر آپ اپنے رنگ میں آ جائیں. یہ نیکی کی نہیں ہے. اللہ فرمایا تکبر اللہ علی ما ہداکم. اللہ کی کبریائی بیان کرو، اللہ کی کبریائی بیان کرو اور جھانکو. اللہ نے کیا فرمایا سورہ مومنون کے اندر؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. جو کچھ وہ دیتے ہیں، جو اللہ توفیق ان کو دیتا ہے، اللہ کی دیے ہوئے توفیق پہ وہ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. ورنہ صدقہ خیرات کی بہت سارے لوگ امیر کروڑ پتی اربوں خربوں پتی ہوتے ہیں، لیکن صدقہ خیرات کی توفیق نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس کے پاس میں کروڑ ہو، اربوں خربوں روپے ہیں، وہ امیر نہیں ہے. امیر تو وہ ہے کہ جو دل کا غنی ہے، جو دل کا امیر ہے، جس کے پاس میں سخاوت ہے، جس کے پاس میں دینے کی آرزو اور تمنا، اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے کی تمنا تڑپ ہے، وہ صحیح معنوں میں امیر ہے. امیر اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو خرچ کرنے کی توفیق دی ہے. ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اربوں خربوں روپے کما لیتے ہیں، لیکن وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ذرہ برابر بھی خرچ نہیں کرتے. وہ مالدار نہیں ہے. مالدار آپ ہیں، ہم ہیں. تو کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. کہ وہ دیتے ہیں جو اللہ رب العالمین کو توفیق دیتا ہے.
اور جب دیتے ہیں تو دیتی وقت میں ان کے دل کپ کپا رہے ہوتے ہیں، وجلۃ نہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری نیکی کو قبول کی کہ نہیں کی، ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ڈر رہے تو اس بات سے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا ہے، اپنے اللہ سے ملنا ہے۔ ان ساری جو نیکی ہم بجا لا رہے ہیں، اتنی محنت کے باوجود، اتنی مشقت کے باوجود، پتہ نہیں یہ نیکی ہمیں کل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جس شخص نے ذرہ برابر بھی، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی نے نیکی کی ہوگی، کل قیامت کے دن اپنی آنکھوں کے سامنے میں دیکھے گا۔ ہم یہ نیکیاں کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، تو یہ نیکی ہمیں آخرت میں دکھنی چاہیے۔ اگر نہیں دیکھا تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے ہماری نیکیوں کو قبول ہی نہیں کی۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس سے ذرہ برابر بھی کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی دیکھ لیں گے، وہ سب کا سب آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگی۔ ذرہ برابر بھی، سوئی کے نوک کے برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی جس سے کوئی برائی کی ہوگی، اللہ اس کو نہیں چھوڑے گا، اس کے سامنے آنکھوں کے سامنے میں دکھا دے گا۔ تو معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے اطاعت و فرما برداری قبول کر لی، معاملہ یہ نہیں کہ ہم نے گریہ برداری کیا، ہم روئے گری گزرائے، معاملہ یہ نہیں کہ ہم نے تلاوت قرآن کیا، معاملہ یہ نہیں کہ ہم نے سخاوت کیا، معاملہ دراصل یہ کہ اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے گریہ برداری کرنا چاہیے، اللہ میری نیکیوں کو قبول فرمانا، صرف ایک نیکی قبول فرما جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہماری اگر ایک بھی نیکی قبول کر لے گا تو انشاءاللہ وہ شاید ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، ایک رمضانی مسلمان کی طرح مسلمان من بن کے رہیے، سادگی والا مسلمان، ہمیشہ والا مسلمان بن کے رہیے، وہ مسلمان جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے تشبیہ دی کہ کھجور اور مومن کی مثال ایسی ہے کہ کھجور کا درخت ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے، بالکل آسمان کی بلندی کو اس کے شاخ چھوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مومن کا ایمان بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت مضبوط ہوتا ہے۔ کھجور کا پیڑ کا جو تنا ہوتا ہے، جو جڑ ہوتی ہے اس کی، بہت مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مومن کا ایمان بھی اللہ رب العالمین پر بہت مضبوط ہوتا ہے، اور کتنے بھی حالات آئے، کتنی بھی طوفان آندھی آئے، کبھی کھجور کا پیڑ کبھی گرتا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے مومن کا ایمان، کتنی بھی پریشانی آئے، کتنی بھی مصیبتیں آئیں، مومن ہمیشہ صبر و استقلال کے ساتھ میں قائم رہتا ہے، کبھی جھکتا نہیں ہے، کبھی ہلتا نہیں ہے، کبھی لرزتا نہیں ہے، مومن کبھی کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو مومن کو ایک کھجور کے درخت کی طرح ہونا چاہیے، ہمیشہ سدا بہار ہونے چاہیے، اور کھجور کا درخت جس طریقے سے پورے سال میں پھل دیتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے مومن پورے سال میں اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری قبول کرتا ہے۔ اس لیے بہت ساری باتیں ہیں، رمضان کی طرح مسلمان مت بنیے، اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری قبول کرتے رہیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ جس طریقے سے دنیا کی زندگی میں ہم کھجور کھا کر کے خوش ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جب ہم اللہ سے ملاقات کریں گے تو اللہ کو دیکھ کر کے ہم خوش ہو جائیں گے، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سبوں کو نیکی اور استقامت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو بیچارے پریشان ہیں، فلسطین کے اندر میں، اور اسی طریقے سے شام کے اندر میں، لیبیا کے اندر میں، مصر کے اندر میں، اور بھی بہت سارے جگہات، خصوصاً ہمارے ہندوستان کے اندر میں مسلمانوں کے حالات دیکھ لیجیے کہ کیسے گزر رہے ہیں، ان کے بچے کیسی زندگی بسر کریں۔ چند مہینہ پہلے زلزلہ آیا تھا، آپ ذرا اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ ان کی زندگی کیسی رہی ہے، آج کی تاریخ میں ان کی زندگی کیسی ہے۔ کتنے ایسے گھر ہیں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے، کتنے بچے ایسے یتیم ہیں کہ جن کے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا ہے، ان کو باپ کی انگلی نصیب نہیں ہوتی۔ کتنی بہنیں ہماری ایسی جن کے پاس میں شوہر نہیں ہے، کتنے باپ ایسے جن کے پاس میں کوئی اولاد کی جیسا سہارا نہیں ہے۔ تو ان کو ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رمضان مبارک کا مہینہ غم گساری کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ۔ ایک بچے کو جب ہم چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں اور بغیر ماں باپ کو تو دل میں ترس آتی ہے، نہیں رہتا ہے تو کوشش کرتے ہیں کہیں سے بچے کے لیے کفالت کا ذریعہ بن جانا، کتنی تڑپ ہوتی ہے۔ تو بیانی دیکھیے دنیا کی زندگی میں کتنے ایسے حالات ہوں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے ماں باپ کے بغیر زندگی بسر کرتے ہوں گے، کتنے لوگ قسم خودی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کی طرح جسم واحد، ایک جسم کی طرح، جس طریقے سے ایک جسم کے اندر میں کہیں تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم کراہ اٹھتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے تھوڑا سا کہیں پہ تو پورے جسم بلبلا اٹھتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایک مسلمان جب کسی مسلمان کی تکلیف کو دیکھتا ہے تو وہ بھی تکلیف میں آ جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دیکھیں، سوچیں، یوٹیوب میں اور فیس بک میں اور بہت سارے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہمیں مسلمانوں کے حالات مل رہے ہیں،
کیسے مسلمانوں کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کیسے مسلمانوں پر زندگی تنگ کیا جا رہا ہے، کیسے مسلمان زندگی جو ہے قسم پرسی کے عالم میں گزار رہے ہیں، ان کو دیکھیے۔ اس لیے اللہ کے واسطے عید منائیے۔ عید منانے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن عید منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس بھائیوں کو یاد کیجیے، اچھے اچھے کپڑے پہنیے۔ تو اچھے اچھے کپڑے پہننے سے یاد رکھیے کہ ہمارے ان بھائیوں کو اچھا کپڑا نصیب ہوا کہ نہیں ہوا۔ ہمارے بچوں کو اچھا کپڑا دینے سے پہلے یہ دیکھیے کہ وہ بھی بچے ہیں، ان بچوں کو اچھا کپڑا نصیب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا۔ ہم اچھا کھا رہے، کھائیے، اللہ نے دیا ہے، کوئی بازار کا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن سوچیے کہ ہمارے کتنے اپنے مسلمان بھائی ہیں کہ جن کو روٹی نصیب نہیں ہوئی، پتہ نہیں ان کو آج کے دن روٹی نصیب ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا۔ اس معنی میں شکر گزاری ادا کی، اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہو کہ اللہ نے آپ کو اس بات کی بھی توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو مال و دولت سے نوازا کہ آپ اچھی طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں، ورنہ آنے والے حالات کا کیا ہو سکتے ہیں، کیسے ہو سکتے ہیں، کوئی بہتر نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ان سب چیزوں کو یاد رکھیے، ان سب چیزوں کو دیکھیے۔ فضول خرچی اس کے لیے کم کیجیے، اپنے خرچ کو کم کیجیے، فضول خرچی کم کیجیے۔ اسی طریقے سے جو اور بھی جو خرافات ہیں عید کے دن میں، ان سارے خرافات کو جو ہے اللہ کے واسطے سب ختم کیجیے۔ عید طرف تہوار ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کو قبول کریں۔ اللہ فرما وَلَعَلَّكُمْ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کی کبریائی بیان کرنا دراصل یہی عید ہے۔ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرنا اور اللہ کی کبریائی پر زندگی بسر کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا اور کی خوشنودی کے لیے پوری زندگی بسر کرنا، یہی اصل میں کامیابی ہے اور یہی عید کی سچی خوشی، یہی عید کی سچی خوشی۔ آپ عہد کیجئے کہ انشاءاللہ میری زندگی ایسے ہی گزرے گی جیسے رمضان مبارک کے مہینے میں گزری۔ اگر آپ نے رمضان مبارک کے طریقے پوری زندگی پورے مہینے آپ نے بسر کر لی تو سمجھیں کہ یہی سچی خوشی ہے اور اللہ رب العالمین کو یہی عید مطلوب، یہی خوشی مطلوب، ورنہ وہ تو یہ سمجھ لیجیے کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے دھوکے ہیں، یہ دکھاوا ہے، اچھے اچھے کپڑے، اچھا اچھا پہننا، کھانا پینا، اڑنا بیٹھنا، گھومنا پھرنا، یہ سب کے سب دھوکے، سب دکھاوا ہے، سب دکھاوا ہے، کچھ نہیں ہے، آج ہے کل نہیں ہے، لیکن جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کی کسی کوئی نہیں بھاگتا، اس کی کوئی تیاری نہیں کرتا۔ اس لیے اس رمضان مبارک کے آخری روزے، آخری جمعے کی آپ کی جو ہے آپ کے سامنے میں یہی پیغام ہے، ورنہ بہت سارے لوگ آخری جمعہ مناتے ہیں لیکن آخری جمعہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جو الوداعی ماہ رمضان اور الوداعی رمضان میں جو لوگ کپڑے اچھے اچھے پہنتے ہیں، جو لوگ اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں، اس کو رمضان کا آخری مہینہ، آخری جمعہ بولتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اثر نہیں۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کا یہ آخری جمعہ جو گزرا ہے، پتہ نہیں ہمیں اب آئندہ کوئی رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہونا ہو، اس کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری قبول کیجیے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین کو اطاعت و فرما برداری قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین تمام مسلمانوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ العالمین ہم لوگ جو بیمار ہیں ان شفا کاملہ عطا فرمائے، جو پریشانی حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ العالمین جو قرض دار ہیں انہیں قرضہ ادا کرنے کے اسباب مہیا فرمائے۔ العالمین ہمارے علماء، ہمارے ائمہ، ہمارے حفاظ، ہمارے دعات کی حفاظت فرما۔ العالمین ہمارے مسلمان بچے اور بچیوں کی حفاظت فرما۔ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ العالمین دنیا کے اندر وہ جہاں جہاں کہیں مسلمان ہیں پر پریشان علامت سب کی مدد فرما۔ العالمین جب تک ہم جئیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ان دونوں پر عمل کرتے ہوئے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك البر والرحمن الرحيم۔